السلام علیکم۔ کیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا عمل سب سے پہلے کیسے شروع ہوا؟ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہم جنس پرستی سٹارٹ کی؟ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل یہی والا ہے۔ اس عمل کا آغاز سب سے پہلے قوم لوط سے شروع ہوا تھا، اور اس میں یہ کیسے پھیلا اور وہ کون سی پہلی خاتون تھی جس نے اس میں آغاز کروایا؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ سے انسان کو راہ بھٹکانے کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی ہے کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، صحیح راستے سے پھیرتا رہوں گا، ان کو غلط راستے پہ لگاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے مہلت لے کر وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کو غلط راستے پہ لگائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے، کون سی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا اور اس تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوا دیا کہ وہی سب سے پہلے لوگ۔ آئے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا۔ بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں۔ تاریخ میں ابلیس کے پوتے حاما کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناظرین، ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاکیس کا تاریخ میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لاکیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے، اور بعض کے مطابق لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور امورا کے نام سے دو علاقے تھے۔ ناظرین، ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ مرد مردوں کے ساتھ شہوت کریں۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہ کام کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے کو زیادہ سکون اور راحت کا سبب سمجھنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام جی ناظرین، بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جو اس میں ابلیس اس نے سب سے پہلے مردوں کو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھائی۔ جہاں تک وہ بدفعلی کرنے لگے کہ وہ راہ آتے جاتے مسافروں کو بھی اس کا نشانہ بنا لیتے، ان کو بھی روک لیتے اور ان سے بدفعلی کر ڈالتے۔ اتنی عام ہو چکی تھی کہ چوراہوں کے اوپر، بازاروں میں وہ اس فعل کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ چکے تھے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، عورتوں سے بدفعلی، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف مرد مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کرتے تھے، ان کو وہاں سے سکون ملتا تھا، اور اس سکون کی خاطر انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ عام کر دیا۔ ان کی جو عورتیں تھیں وہ لاوارث ہو گئیں، ان کے پاس ان کے مرد نہیں آتے تھے، وہ ہاتھ رکھا بیٹھ گئی سروں کے اوپر۔ اب وہاں پہ ابلیس نے ایک نئی چال بھیجی، اور ابلیس کی بیٹی کہا جاتا ہے لاکیس، جو پہلی عورت ہے جنات میں سے، وہ عورت کے روپ میں آئی اور اس نے آ کر ان عورتوں کو عورتوں سے بدفعلی کرنے کی
طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے جو رئیس عورت تھی اس کے پاس گئی، اس میں جا کے اپنا باپ اللہ کیا، میں تو لپٹی گئی، مجھے ہو گیا وہ ہو گیا، میرا خاوند مجھے چھوڑ گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی ایسے ہی ہوا، تو اس نے اس کے ساتھ سب سے پہلے بدفعلی کی، اس کو بدفعلی سے مارا، یا پھر اس رئیس عورت نے دوسری عورتوں کے ساتھ بھی اس کو بتانا شروع کر دیا، اور یہ بدفعلی کا جو کام تھا وہ عورتوں سے عورتوں کے درمیان بھی پھیل گیا۔ یہ زناگاری اتنی عام ہو گئی کہ عورتیں عورتوں سے سکون حاصل کرنے لگی، مرد مردوں سے سکون حاصل کرنے لگے، اور ان عورتوں کے مرد بھی اپنی عورتوں کو نہیں روکتے تھے کہ تم یہ کون سا کام کر رہی ہو، کیونکہ ان کو خود جو سکون ملتا تھا وہ مردوں کو مردوں سے ملتا تھا، انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت ہی گنونا کام تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا ان کو سمجھانے کی خاطر، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا بھی گھراؤ کر دیا، اور ان کو بھی مارنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی نعوذ باللہ وہاں پہ شیطانی فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ آسمانی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں انسان کے روپ کے اندر، اور وہ ان جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے روپ کے اندر، وہ ان کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہ نئے لڑکی آئی ہیں بہت خوبصورت ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اس قوم سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اس قوم کا حشر نشر کر دیتے ہیں، اس قوم کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور یہ والا فعل اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج کل یہ والا فعل دور جدید کے اندر یورپ کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ترجیح دینے لگی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ ترجیح دینے لگے ہیں۔ اس زمانے کو تو پیچھے چھوڑ دیں، اس زمانے کے اندر بھی یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، حالانکہ انسان جو ہے وہ ایک جوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ مرد کا نطفہ جب عورت کے نطفے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ایک نئی پیداوار پیدا ہوتی ہے، نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، لیکن انسان اس سے بہت ہی دور نکل گیا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنا لی ہیں، اس کا استعمال کرنے لگ گیا، لیکن وہ ان فعل کو استعمال کر رہا ہے کہ مرد مرد سے شہوت حاصل کرے، عورت عورت سے اپنی شہوت پوری کرے، اور ایسے ایسے کاموں میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فعلوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔